مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ حضرات کی خدمت میں رزق میں خیر و برکت کے اسباب کے موضوع کو لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں بہت سارے اسباب ہم بیان کر چکے ہیں اور آپ حضرات سن لیے ہیں۔ آج انشاءاللہ رزق میں خیر و برکت کے اسباب میں سے نہایت اہم سبب اور نہایت ضروری موضوع لے کے حاضر ہوئے ہیں، وہ ہے قناعت اور رضا۔ قناعت اور رضا یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے رزق میں خیر و برکت کا بہت بڑا سبب بنایا ہے، اور اس میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہے، اور انسان کا ایمان بالآخرت، ایمان بالقدر اس کا متقاضی ہے کہ رضا اور قناعت کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ جتنا آپ جائز اسباب وسائل اپنا سکتے ہیں، آپ اپنی دینداری، تقوی، پرہیزگاری، شریعت کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے رزق کو بڑھانے، رزق حاصل کرنے میں آپ کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی سے آپ بچتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جائز حد تک۔ اب ان تمام کوششوں کے باوجود اللہ جتنا آپ کو دے دے اس پر آپ راضی رہیں، اس پر آپ خوش رہیں۔ آپ یہ سوچیں، اللہ رب العالمین نے جتنا مناسب سمجھا، ہمارے حق میں جتنا بہتر سمجھا، اللہ نے اتنا ہم کو رزق دیا ہے۔ اللہ کے اس فیصلے پر، اللہ رب العالمین کے اس دیے ہوئے رزق پر انسان ہمیشہ خوشی کا اظہار کرے، شکایت نہ کرے کہ اللہ نے ہم کو اتنا دیا، فلاں کو اللہ نے اتنا کیوں دے دیا۔ محنت ہم زیادہ کرتے ہیں، تعلیم ہم نے زیادہ کی ہے اور اللہ نے اس کو زیادہ دے دیا ہے۔ یہی قناعت اور صبر کے خلاف ہے، اور اللہ کو ناراض کر دینے والا یہ عمل ہے۔ اسی لیے اسلام میں قناعت اور رضا کا بڑا اونچا مقام ہے۔ رضا اور قناعت یہ ہے کہ جائز کوششوں کے باوجود جائز وسائل کو اپنا لینے اور بھاگ دوڑ کر لینے کے بعد اللہ نے جتنا ہم کو رزق دے دیا ہے اس پر ہم خوش رہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اپنے سے کم والوں کو دیکھیں، اپنے سے زیادہ والے کو کبھی نہ دیکھیں۔ اسی پر قناعت کر لینا، اسی پر خوش رہنا، راضی رہنا، حرص سے، طمع سے، لالچ سے آپ اپنے آپ کو بچائیں، اس کو کہا جاتا ہے قناعت۔ ناظرین، یہ مطلب ہے رضا اور قناعت کا۔ رب نے جو کچھ ہم کو دیا اس پر ہم خوش رہیں، اس پر قانع رہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ کی حمد کریں۔ جس کو ہم سے زیادہ اللہ نے دیا ہے اس کو دیکھ کر کے حسد نہ کریں، کینہ کپٹ نہ اپنائیں، اور ناجائز طریقے پر حرص و طمع میں مبتلا ہو کر کے ہم زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ ناجائز امور کا انتخاب کرنے لگے۔ یہ قناعت کے خلاف ہے۔ صبر اور قناعت کا تذکرہ قرآن حدیث میں بہت سارے مقامات پر ہے۔ آئیں سب سے پہلے صبر اور قناعت کے متعلق کچھ آیات پڑھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، سمجھتے اور سمجھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورہ شورى کے اندر فرمایا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ ناظرین، اس آیت پر ذرا غور کریں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو اور دوسروں کو، اپنوں کو اور غیروں کو جو رزق دیا ہے اس کا فلسفہ سمجھیں۔ اللہ رب العالمین کے رزق کے معاملے میں اللہ کا قانون دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ
اگر اللہ تعالی لوگوں کے لیے، ہر شخص کے لیے رزق کو خوب کشادہ کر دیتا، سب کو یکساں مالدار بنا دیتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے؟ لا بغوا فی الارض، یہ زمین پر سرکشی کرتے، نافرمانی کرتے، فساد پھیلاتے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی کو مالدار بنایا اور کسی کو غریب بنایا، کسی کو متوسط درجے کا بنایا۔ رزق کی تقسیم اللہ رب العالمین کرتے ہیں، جیسے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین وفی السماء رزقکم وما توعدون۔ اللہ نے وعدے کر دیا، اے لوگوں اللہ تعالی ہی بہترین رزاق ہے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، نبی ان سے پوچھئے آسمان اور زمین سے تمہارے رزق کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز تو ناظرین یہ سمجھیں، اپنے اندر قناعت پیدا کرنے کے لیے اس آیت کو سمجھیں اور اس پر غور کریں۔ رب العالمین کا نظام یہ ہے کہ سب کو مالدار نہیں بناتا۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کے لیے رزق کو کشادہ کر دیتا تو زمین فساد پیدا ہو جائے، یہ جھگڑے، لڑائی، قتل و غارت، خونریزی کا ذریعہ بن جائے، فساد پھیل جائے۔ رزق اللہ تعالی وَلَكِنَّهُ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالی جتنا چاہتا ہے اس مخصوص مقدار میں رزق کو بانٹ دیتا ہے۔ کسی کو زیادہ دیا، يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اللہ جسے چاہتے ہیں اس کو رزق زیادہ دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں کم دیتے ہیں۔ پتہ یہ چل گیا کہ کسی کو زیادہ دینا، کسی کو کم دینا، کسی کو امیر بنانا، کسی کو غریب بنانا، یہ بندوں کا اپنا کام نہیں ہے بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے۔ پھر آگے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو سیٹھ بنایا، کسی کو لیبر بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہو بعبادہ خبیر بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے خوب باخبر اور دیکھنے والا ہے۔ ناظرین، اسی ایک جملے پر اگر غور کر لیا جائے، ہر آدمی قناعت کرنے لگے، ہر آدمی کے اندر رضا اور قناعت آ جائے، آپ غیروں کی طرف نگاہ اٹھا کے کبھی آپ اپنے آپ کو الجھن میں ڈالیں گے نہیں۔ رب العالمین کیا فرمایا؟ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالی رزق کو کشادہ سب کے لیے کر دے، سب کو مالدار بنا دے، جتنا انسان چاہتا اتنا مال دے دے، تو اللہ فرماتے کیا ہے؟ لا بغوا فی الارض، پھر زمین پر سرکشی اور نافرمانی کرنے لگیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کو اس طرح سے سمجھو کہ ممکن ہے اگر اللہ تعالی ہم کو بھی مالدار بنا دیتا، بہت زیادہ مال ہم کو دے دیتا، تو شاید ہم اس مال کو پا جانے کے بعد نہ قرآن سیکھتے، نہ سکھاتے، نہ عالم بنتے، نہ تقریر کرتے، نہ وعظ و نصیحت کرتے کسی کو۔ اللہ رب العالمین کو ہر قسم کا کام دنیا میں لینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کم دیا، پھر اس پر قناعت اور شکر کی توفیق نصیب فرما دی۔ ایک بہت بڑا مالدار ہے، اللہ نے اس کو جو بہت زیادہ مال دیا ہے اس کے حق میں وہی زیادہ مال دینا ہی بہتر ہے۔ ایک انسان روزے نماز کا پابند ہے، مسلمان ہے، اپنے آپ کو حرام کاریوں سے بچاتا ہے، اس کے حق میں جتنا مال بہتر تھا اللہ نے اس کو اتنا دیا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اور آپ کی طرح اگر غریب بنا دیتا تو شاید وہ دین ہی پر قائم نہ رہتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دین پر قائم رکھنے کے لیے اس کو اتنا زیادہ مالدار بنے۔ تو خوش ہے اللہ نے ہم کو بہت کچھ دے رکھا ہے، روزے نماز کر لے رہا ہے۔ آپ کو اگر زیادہ دے دیتا تو ہو سکتا ہے آپ برائی کرنے لگتے۔ ایک انسان کو اللہ نے غریب بنایا ہے، اس کے غریب بنانے ہی میں اللہ کی بڑی مصلحت ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ اس کو غریب نہ بناتا، ہو سکتا ہے بہت زیادہ مالدار بنا دیتا، لیبروں پر ظلم کرتا، مزدوروں پر ظلم کرتا،
اپنے سے چھوٹوں پر زیادتی کرنا تو اس کی آخرت تو تباہ ہو جاتی، مال اس کو نہیں بچا سکتا تھا جہنم سے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کتنی پیاری بات بتاتے ہیں، اللہ ہر ایک کو مال نہیں دیتا، اللہ نے جس کو جتنا دیا اس کے حق میں اتنا ہی بہتر ہے۔ کیوں؟ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، اللہ جتنا مناسب سمجھا اتنا رزق دیا۔ دیکھا آپ نے، جتنا مناسب آپ کے حق میں سمجھا اتنا رزق آپ کو دیا، جتنا آپ کے پڑوس والے کو مناسب سمجھا اللہ نے اس کو اتنا دیا، جتنا مناسب ہمارے بارے میں سمجھا اللہ نے ہم کو دیا۔ یہ سوالا کہ یونزل بقدر ما یشاء، اللہ تعالیٰ جتنا مناسب سمجھتے ہیں اتنا رزق نازل کرتے، اتنا رزق لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ آگے فرمایا انہ بعبادہ خبیر بصیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو سب سے زیادہ سمجھنے والا اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ بندوں کو اتنا سوچنا چاہیے کہ اللہ کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں کرتا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ناظرین، ہمیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر صبر اور رضا اور قناعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ وقفے کا وقت ہے، انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم دوسری آیات قرآنیہ لے کر کے حاضر ہوں گے۔ رخصت ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ حضرات کے سامنے قرآنی آیات پیش کر رہے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے رضا اور قناعت کا حکم دیا ہے۔ ان میں سے ایک آیت سورہ شورا کی ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اب آئیں سورۃ زخرف کی ایک آیت اور، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فلسفے فقر و غنا کو بیان کیا ہے۔ کس کو امیر بنانا مناسب ہے، کس کو غریب بنانا مناسب ہے، کس کو متوسط درجے کا رکھنا مناسب ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فلسفہ اور یہ مقصد بیان کیا۔ فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، سورہ زخرف آیت نمبر 32 ہے۔ اس میں رزق کے مسائل کو جو اللہ نے بیان کیا، اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو رضا قناعت بھی پیدا ہو جائے گی، صبر بھی پیدا ہو جائے گا، حسد اور کینے کپٹ سے جلنے سے بھی ہم بچیں گے، کسی کو دیکھ کر کے حسد نہیں کریں گے۔ اب ذرا آیت پر غور کریں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا آپ کے رب کی رحمت اور رزق کو بانٹنے والے دنیا کے لوگ ہیں؟ دنیا کا کوئی سپر پاور ملک، کوئی بااثر لوگ، بڑے بڑے رہنما، علماء معاشیات، یہ لوگ رزق بانٹنے والے ہیں؟ رب العالمین نے فرمایا نہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، لوگوں میں نے ہی لوگوں میں رزق کو تقسیم کیا ہے۔ کسی کو ہم نے مالدار بنایا، کسی کو ہم نے غریب بنایا۔ دنیا کے کسی ملک کا یا کسی سپر پاور کا یا کسی بہت بڑے رہنما کا کام نہیں ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربی، کیا آپ کے رب کے رزق کو تقسیم یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ نحن قسمنا بینہم معیشت، بلکہ ہم نے ہی ان کے درمیان بھی رزق میں نے ہی تقسیم کیا ہے۔ آج جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، آج پورے دنیا پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے رزق تقسیم کیا ہے، ان کو بھی میں نے ہی دے رکھا ہے جن کی طرف تم نگاہ اٹھاتے ہو۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر میں نے ہی ان کے درمیان رزق تقسیم کیا ہے، وہ خود اپنا رزق بھی تقسیم نہیں کر سکے۔ یہ تو بات واضح ہو گئی ناظرین، آپ نے سمجھ لیا کہ رزق کی تقسیم بندوں کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ رزق کی تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اسی لیے ہمیں حدیث یاد آئی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے لوگو ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم،
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اے لوگو، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، اے لوگو جس طرح سے اللہ نے تمہارے درمیان رزق تقسیم کیا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم کسی کو برابر دیا ہے، اسی طرح اللہ تعالی نے تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کی ہیں۔ وضاحت حدیث میں آ گئی، رزق کی تقسیم اللہ نے کی ہے۔ اب آگے ذرا سنیں، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کیا یہ رزق تقسیم کرتے ہیں؟ میں نے ہی ان کے درمیان ان کے رزق کو تقسیم کیا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ پھر آگے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے ان کے درمیان بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے، اس کے درجات بلند کر رکھے ہیں۔ پوری دنیا کا نظام ذرا دیکھو، رب العالمین جو فرما رہے ہیں اپنی رحمتیں ہم تقسیم کرتے ہیں، رزق میں بانٹتا ہوں، اور بانٹنے میں بھی ذرا دیکھو میں نے کیا کیا ہے، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے دنیا میں رزق دے کر کے اپنی رحمتوں کو تقسیم کر کے بعض کو بعض پر فوقیت دیا۔ مالدار بنایا ایک کو تو 50 کو اللہ تعالیٰ نے غریب بنایا، یہ تو رزق کی تقسیم ہے۔ معاشرے میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم دے کر کے عالم بنایا تو ہزاروں جو ہے غیر عالم موجود ہیں، ہم نے عالم کو علم دے کر کے ان تمام لوگوں پر فوقیت دی ہے۔ ایک کو میں نے مالدار بنایا اور 50 کو ہم نے غریب بنایا۔ اب اس ایک مالدار کو مال دے کر کے ہم نے ان لیبروں اور غریبوں پر فوقیت دی ہے۔ ہم نے ایک کو ڈاکٹر بنایا تو 50 کو ہم نے ایک ڈاکٹر کا محتاج بنایا، بیمار بنا دیا۔ اللہ فرماتے یہ سارا نظام میں نے مقرر کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے ایسا کیوں کیا؟ رحمت رزق دے کے ہم نے کسی کو بڑھایا کسی کو چھوٹا کیا، علم دے کر کے کسی کو اونچا درجہ دیا، جاہل بنا کر ان کو ہم نیچا درجہ دیے۔ ہم نے کسی کو ڈاکٹر بنایا باقی کو ہم نے مریض بنایا۔ کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ اب اللہ کا فرمان سنیں، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض کے تابع رہیں۔ ایک مالدار ایک سیٹھ ہے، 50 آدمی اس کے یہاں کام کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں اگر ان 50 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ مالدار بنا دیتا، کمپنی والے ہوتے، تو ایک مالدار کو لیبر نہیں مل سکتے تھے، مالدار کی ساری مالداری ختم ہو جاتی، نہ کارخانہ چلتا، نہ فیکٹری چلتی، نہ اور کوئی کام چلتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کام میں نے اس لیے کیا تاکہ لوگ ایک دوسرے سے جڑے رہیں، سب کو فضیلت دیا، ہم نے رزق کو تقسیم کیا اور سب کو ایک دوسرے سے ہم نے جوڑ دیا، ہر ایک کو دوسرے کا محتاج بنایا۔ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر بنایا، اب ڈاکٹر کو بھی ذرا احساس ہونا چاہیے کہ رب نے ہم پر کرم کیا۔ اب محلے کے سینکڑوں آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر کا محتاج بنایا، ڈاکٹر مریضوں کا محتاج اور مریض جو ہے وہ ڈاکٹر کے محتاج۔ اللہ نے فرمایا میں نے یہ فرق مراتب اس لیے کیا لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ آپس میں تم ایک دوسرے کے تابع رہو، ایک دوسرے سے جڑے رہو۔ ڈاکٹر کو اللہ نے بڑی عزت دی، لیکن مریضوں کا وہ بھی محتاج ہے۔ اگر مریض نہ آئے تو ڈاکٹر بھوکا مر جائے۔ اللہ کا نظام ذرا دیکھو دوستو، ناظرین اللہ کا کرم۔ ایک کو کتاب و سنت کا علم دے کر کے اللہ نے عالم بنایا تو گاؤں اور محلے کے 90% لوگوں کو جاہل رکھا ہے، تاکہ عالم کی ذمہ داری ہے جاہل کو سکھلانا، جاہل کی ذمہ داری ہے عالم سے جڑے رہنا۔ پورے نظام کو آپ دیکھیں گے تو یہ معیشت کا نظام جو اللہ نے قائم کیا ہے، ناظرین اس میں اللہ نے اتنی خیر و برکت رکھی ہے، جو امیر غریب سب کچھ بنایا، اسی کے ذریعے پورے انسانیت آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔
آپ ذرا دیکھیں، ایک ایک چیز کو آپ دیکھ لیں، اگر ایک پیشہ ور آدمی نہ ہو تو سارے شہر کے لوگ محتاج ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ سب اس لیے کیا ہے، اپنی رحمتیں تقسیم کی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی رحمتیں تقسیم کرنے میں کسی سے مشورہ لے کر نہیں دیا، ہم نے اپنے سے کیا ہے۔ کیوں؟ انہ بعبادہ خبیر بصیر، ہم بندوں کے حالات کو خوب اچھی طرح سے جاننے والے ہیں، ان کی حاجات کو، ان کی ضرورتوں کو، ان کی پریشانیوں کو، ان کے حالات سے ہم خوب واقف ہیں، اسی لیے ہم نے اپنی رحمتیں اپنی مرضی سے تقسیم کر دیا ہے۔ چھوٹی سی مثال لیں، ایک محلہ ہوتا ہے، اس میں کتنے لوگوں کو کتنے قسم کی چیزوں کے محتاج بنایا ہے، اللہ نے سب کو اس طرح سے ساری انسانیت کو جوڑ دیا تاکہ کوئی ایک انسان دوسرے انسان سے الگ نہ رہے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی رحمت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ برکت والی ہے اور اچھی ہے بنسبت اس مال دولت کے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ ناظرین، وقت اختتام کو پہنچا، موضوع ابھی باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنی اس گفتگو کو تکمیل کرنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ رخصت ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔